جی آج کے سبق میں خاص طور پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آج کے سبق میں ہم بڑا اہم باب پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 ہے مد کا بیان۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن پاک میں جس طرح تشدید ہے، حرکات ہیں، اظہار اخفاء کے قواعد ہیں کہ کس جگہ پر غنہ کرنا ہے اور کس جگہ پہ غنہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ ہم جب مد کرتے ہیں تو ہمیشہ مد کس کے اوپر آتی ہے؟ حروف مدہ کے اوپر آتی ہے ہمیشہ۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ مد فرض کس کو کہتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے، مد فرض حروف مدہ کو کہتے ہیں الف واو یا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف کو لمبا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو کو لمبا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا کو لمبا کریں گے، یعنی کہ الف واو اور یا مدہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی مد آ جاتی ہے تو وہ مد ہمیشہ حروف مدہ کے اوپر ہی آتی ہے۔ ہاں، حروف مقطعات میں آ سکتی ہے، جیسے قاف ہے، صاد ہے، تو سین میم ہے، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جب بھی مد آئے گی، سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہمیشہ حروف مدہ کے اوپر مد آئے گی۔ اس میں سبق نمبر 10 میں آپ کو کافی چیزیں تھوڑی سمجھنے سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے مد لازم۔ مد لازم اس کو کہتے ہیں وہ مد جس کو کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مد لازم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ حروف مدہ کے بعد تشدید یا جزم میں سے کوئی آئے تو یہ مد لازم ہے حروف مدہ کے بعد، چاہے وہ حروف مقطعات میں ہو، چاہے وہ عام کلمہ میں ہو۔ جہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد اگر جزم آ جائے یا تشدید آ جائے، آپ اس کی بہت ساری مثالیں دیکھیں گے، میں آپ کو مثالوں سے بھی بات سمجھا دوں گا۔ حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ لازم کا مطلب ضروری ہے کہ اس کو یہ مد کرنا ضروری ہے۔ مثال ابھی سے سمجھ لیں، یہ دیکھیں، یہ مد لازم کی مثال ہے، یہ الف حروف مدہ ہے اور اس کے بعد تشدید آ گئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ یہ کون سی مد ہے؟ مد لازم۔ کیا مد ہے؟ مد لازم۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دو طرح کی مد اور ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مد متصل، ایک ہوتی ہے مد منفصل۔ سکرین شیئر کیوں نہیں ہو رہی؟ سکرین یہاں پہ تو شیئر کی گئی ہے جی، باقی بھی بتائیں جی، سکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی جلدی جواب دیں جی۔ بنت نواز کا میسج آ گیا جی، سکرین شیئر ہو رہی ہے، آپ اپنا دیکھیں۔ کیونکہ میں سبق ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کوشش ہوگی کہ سبق کے متعلق کی بات ہو، پھر جب اس کے بعد پہ کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو۔ اچھا جی، آپ سمجھ گئے ہیں مد متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ یہ دیکھیں، آپ اس کی تعریف یہ دیکھیں، میں اس لیے خود پکڑ کے ماؤس آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں تو کہ ایک ایک چیز سمجھ آئے۔ حروف مد متصل کو کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو یہ مد متصل ہے۔ اچھا جی، آپ نے لفظ پڑھا ہوگا متصل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہونا، ایک کلمہ میں ہو۔ اب یہ دیکھیے، یہ ساری مثالیں مد متصل کی ہیں۔ ضالن، نہیں یہ متصل کی مثال، یہ تو مد لازم کی مثال ہے۔ اچھا، اس کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے۔ یہ دیکھیں جی، جاءت الصاخہ، یہ حروف مدہ ہے اور یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو اس کو مد متصل کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جاءت الطامہ، یہ مد متصل ہے، یہ مد متصل کی مثال انہوں نے دی ہے۔ تو دوبارہ ڈیفینیشن سنیں، مد متصل اس کو کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ مد منفصل ہے۔ منفصل کے جملے سے ہی آپ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ ٹھیک ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے تو یہ مد منفصل ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ اچھا جی، اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ آپ لوگ ایگزامپل سے بات سمجھ آئیں گے۔ یہ دیکھیں، الینا ایابہم، دو کلمے ہیں نا، جیسے عبد الرحمن، یہ دو کلمے ہیں، عبداللہ یہ دو کلمے ہیں، عبد الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے، دو کلمے ہیں۔ عمر ہے، یہ ایک کلمہ ہے۔ پھر اسی طرح حذیفہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک یا دو کلمے کی بات۔ الینا ایابہم، یہاں پر یہ مد منفصل کو سمجھیں۔ الینا، یہ میں نے باکس بنا دیا، یہ الگ کلمہ ہے۔ ایابہم،
یہ الگ کلمہ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ آ گیا، اب حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مد منفصل ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک بات آپ لوگ اور سمجھیے، مد متصل اور مد لازم کو کرنا تو ضروری اور واجب ہے۔ قرآن پاک میں جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو نا، اس میں آپ لوگوں نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ یہ مد واجب اور ضروری ہے۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، یہ دیکھیں اوپر جواب لکھا ہوا، مد لازم پڑھنے کی 3 الف کی مقدار ہے، 3 الف کی مقدار۔ 3 الف کیا مطلب؟ آپ انگلی کو بند کریں، 3 انگلیوں کو، اذا جاء، بند انگلی کو کھول دیں تو جتنی دیر ان کو لگے گی اتنا دیر لمبا ہم نے حروف مد لازم کو کرنا ہے، 3 الف کی مقدار۔ میں یہ بتا رہا تھا، یہ سمجھیے بات، کہ مد متصل اور لازم کو کرنا تو ضروری ہے، لیکن یہ جو مد منفصل ہے نا، یہ دیکھیے، یہ مد منفصل یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ مکہ مدینہ کے قراء کی تلاوت کو سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو قراء حضرات ہیں وہ مد منفصل نہیں کرتے، یعنی عرب لوگ تو مد منفصل کو مانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مد ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ جیسے الینا ایابہم ہم لوگ پڑھتے وہ لوگ یعنی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، مد کرتے ہیں، وہ لوگ بغیر مد کے اس کو پڑھتے ہیں، صرف 1 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں جو اس کی اصل لمبائی ہے، الینا ایابہم، بس اتنا وہ اس کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں اجازت ہے، کوئی ہمیں تراویاں یا اپنے اپنے روٹین میں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ اس مد کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مد لازم اور مد متصل جو ہے اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے، کرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے، اور واجب کو جس طرح چھوڑنے کا گناہ ہے، اگرچہ وہ فقہ والا گناہ نہ ہوگا لیکن بہرحال اس میں کمی ضرور آئے گی، تجوید کے اعتبار سے اس میں کمی آئے گی۔ خلاصہ پورے سبق کا یہ ہے، مد کا بیان ہم نے پڑھا ہے، سبق نمبر 10 ہے، بڑا امپورٹنٹ سبق ہے۔ مد لازم اور مد متصل دونوں واجب ہیں، لازم اس کو کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد پورے قرآن میں تشدید آ جائے یا جزم آ جائے، تشدید کی مثال ضالن ہے، جزم کی مثال ہے، یہ جزم کی مثال یہاں پہ انہوں نے لازمی دی ہوگی، نہیں تو بہت ساری اور مثالیں ہیں، یہ دیکھیں یہ جزم کی مثال ہے، آل آنا، حروف مدہ کے بعد سکون آ گیا نا، تو یہ مد متصل ہے۔ مد لازم، مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے، جا طامہ، یہ اسی کلمہ میں آ گیا، اور مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ لازم اور ضروری کون سی ہے؟ مد متصل اور لازم، اور مد منفصل کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 1 منٹ کی بریک ہے، آپ لوگ ذرا اس کو دہرا لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔